اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قضيت لهم سيئاب من نار يصب من فوقهم رؤوسهم من الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الحج کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، یہ دو جھگڑنے والے جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے کسی آگ میں سے، انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی، گلایا جائے گا اس سے اس کو جو ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالوں کو، اور ان کے ہتھوڑے ہیں لوہے میں سے، جب کبھی وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ نکلیں اس سے غم کے مارے تو وہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا چکھو شعلے کا عذاب۔ آذان خصمان اختصموا فی ربہم، دو جھگڑا کرنے والے، دو بڑی عالمی طاقتوں کا ٹکراؤ، یعنی عالمی جنگیں مراد ہیں۔ جنگ و جدل کا زمانہ، بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں میں بھی عالمی جنگوں کی پیش گویاں موجود ہیں۔ ان آیت کریمہ میں بھی ایسی ہی عالمی جنگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس میں آگ کا کھیل ہوگا، اس سے کافروں کے چہرے بے نقاب ہوں گے، یعنی ان کا اصلی روپ ظاہر ہوگا، جو انسانیت کی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے وحشی پن چھپائے ہوئے ہوں گے۔ اوپر سے بموں اور راکٹوں کے حملے ہوں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جس کے نتیجے میں انسانی جسم اور اس کی کھالیں جلس جائیں گی، یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، جیسا کہ بم دھماکوں اور حملوں میں جو حال ہوتا ہے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وہ سارے ہتھیار پستول سے لے کر راکٹ لانچر تک، یہ سارے ہتھیار ہی لوہے سے بنتے ہیں۔ جس طرح قرن اولیٰ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، دنیا کی دو بڑی عالمی طاقتوں کے سبب دنیا میں فساد پھیلا ہوا تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا دیکھ رہی تھی کہ ان حالات میں حضور خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور اسلام غالب آتا ہے۔ اب یہ دور آخر ہے، اس دور آخر میں بھی وہی عالمگیر فساد برپا ہے۔ کیسر اور کسرا کی طرح یہاں بھی دنیا کی دو بڑی طاقتیں، امریکہ اور روس کے دو بڑے بلاک ہیں۔ خصمانی، قسم میں ایک معنی یہ پوشیدہ ہے کہ قسم وہ جھگڑا ہوتا ہے جو خیانت کی وجہ سے ہو، بد عہدی کی وجہ سے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا عالمی جنگوں کو روکنے کے لیے معاہدے کرتی ہے، پھر ان معاہدوں کو توڑا جاتا ہے، پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک کے بعد ایک جنگ دنیا میں کھڑی ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ان جنگوں سے نکل جائیں تو پھر لوٹا دیے جاتے ہیں۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، یعنی معاہدے کرتے ہیں، پھر خفیہ سازشیں ہوتی ہیں، پھر جنگوں میں الجھ جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ان جنگوں کی بنیاد پر اسلام کے دوبارہ عروج کی بشارتیں ہیں۔ جس طرح کیسر و کسرا کی جنگوں کے بعد اسلام کا عروج ہوا، اسی طرح اس عالمی جنگوں کے زمانے میں اپنے پاؤں پر آپ سیدھے کھڑے ہونے والے مسلمان ہی رہیں گے۔ ایسے زمانے میں جہاں عالم یہ ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام کو گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ امن عالم کا ضامن اسلام ہی ہے۔ اس لیے دنیا میں امن کے لیے تمام اقوام عالم کا حضور خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے قدموں میں آنا ایک امر لازم ہے۔ مسلمان اس دین کے حامی ہیں،
لیکن مسلمان جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہوں، جوہر جہاد فی سبیل اللہ چمک نہیں سکتا۔ اللہ ملک القدوس ہے، السلام المومن المحین العزیز الجبار المتکبر ہے، اس کی صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اندر جمال اور جلال دونوں صفتیں رکھتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ میں اللہ کی جمالی صفت کا اظہار ہوتا ہے، اور تبلیغ کے فریضے کو جب مکمل کر لیا جاتا ہے تو پھر جمالی رنگ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نسل انسانی کی نجات دائرہ اسلام میں ہے۔ اس لیے غلبہ اسلام کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، جس میں اللہ کی جلالی صفت غالب آتی ہے اور دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نا پائیدار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔